الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ اجمیری، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے مراب سب مل کر کے رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، طٰہٰ و یاسین، جان عالمین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فضل مولا وبکرم حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم اور آپ ذکر شہدائے کربلا کی محفل میں بیٹھے ہوئے شہدان کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آج مابعد کربلا انشاءاللہ آپ بیان سماعت کریں گے۔ آئیے اس بیان سے قبل ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک قطعہ سماعت فرمائیں، اس کے بعد منقبت کے بھی کچھ اشعار پیش کروں گا، اسے بھی آپ حضرات سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ذکر شہید کربلا، ذکر شہید کربلا، ذکر شاہ انام ہے، ذکر شہید کربلا، ذکر شاہ انام ہے، ذکر شہید کربلا، ذکر شاہ انام ہے، باطل کے سامنے جھکے مومن کو یہ حرام ہے، باطل کے سامنے جھکے مومن کو یہ حرام ہے۔ اور یہ شعر خاص طور سے آپ حضرات کی طرف سے پیش کر رہا ہوں، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ صبر کا نام زندگی،
ظلم کا نام موت ہے، صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے، مٹ گئے تم یزیدیو، مر گئے تم یزیدیو، زندہ میرا امام ہے۔ صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے، صبر کا نام، ذرا ہاتھ اٹھا کے مرتبہ کہہ دو یا حسین، یا شہیدان کربلا۔ ارے آج تو دل لگا کر کے سبحان اللہ کہہ دو، کیونکہ آج یہ آخری محفل ہے، اور آج تو میں اس سے پہلے جب بیان ہوتا تھا تو یقیناً دل لرزتا تھا واقعات کربلا سن کر کے، مگر آج بھی لرزے گا، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ میرا دل بھی خوش ہوگا کہ اے قاتلین امام حسین، تم نے جس طرح سے بے دردی کے ساتھ امام علی مقام اور ان کے رفقا کو میدان کربلا میں شہید کیا، انشاءاللہ الرحمن اس کے بعد جب مختار ثقفی کا زمانہ آیا تو مختار ثقفی نے قاتلین امام حسین کا ایسا بدلہ لیا کہ آپ سن کر کے انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ لہذا کہیے یا حسین، میرے امام نے صبر سے کام لیا تھا، آج ان کا نام پوری دنیا میں روشن ہے، اور یزیدیوں نے ظلم کیا تھا تو آج ان کا نام مٹ گیا، لیکن امام علی مقام کا نام ذرا زور سے کہتے روشن ہے، امام علی مقام کا نام، اور انشاءاللہ وہ زندہ ہیں قیامت تک زندہ، کیونکہ ان کی زندگی کی گواہی میں نہیں دے رہا ہوں بلکہ قرآن کی روشنی میں دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو میری راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں کوئی شعور نہیں، یقیناً زندہ ہیں۔ اور آج پوری قوم یہ پکار رہی ہے کہ یزیدیت مردہ ہے اور حسینیت زندہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک انشاءاللہ حسینیت زندہ رہے گی۔ تو شیخ سماعت فرمائیں صبر کا نام زندگی، ظلموں کا نام موت ہے، صبر کا نام زندگی، ظلموں کا نام موت ہے، مٹ گئے تم یزیدیو، مر گئے تم یزیدیو، زندہ میرا امام ہے، مٹ گئے تم یزیدیو، زندہ میرا امام ہے۔ ذکر شہید کربلا، ذکر شہ انام ہے، باطل کے سامنے جھکے مومن کو یہ حرام ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں آپ کے سامنے منقبت امام علی مقام پیش کر رہا ہوں۔ یہ منقبت ہے جس کو زبدۃ العارفین سلف صالحین حضرت علامہ مولانا
مفتی محمد رجب علی صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ وجعل الجنت مثواہ نے بہت پہلے آپ کا ایک نعتیہ کلام جس کا نام ریاض عقیدت ہے، حضرت نے وہ لکھا تھا۔ اسی ریاض عقیدت میں شہدائے کربلا کے نام سے منقبت ہے، اور وہ ان میں سے ایک منقبت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ مفتی نانپارہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کی صحبتوں نے اور ان کے فیض کرم نے ہم کو اس درجے پر پہنچایا کہ میں آپ کے سامنے ذکر امام علی مقام کر رہا ہوں، جن کو لوگ بلبل ہند اور مفتی اعظم نانپارہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اسی شخصیت کا کلام میں پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اصحاب انما ہے شہیدان کربلا، اصحاب انما ہے شہیدان کربلا، ارباب اتقا ہے شہیدان کربلا، ارباب اتقا ہے شہیدان کربلا، ابرار دوسرا ہے شہیدان کربلا، اخیار باخدا ہے شہیدان کربلا، اخیار باخدا ہے شہیدان کربلا، گلہائے مصطفیٰ ہے شہیدان کربلا، ابنائے مرتضیٰ ہے شہیدان کربلا، ابنائے مرتضیٰ ہے شہیدان کربلا، امت کے مقتدی ہیں شہیدان کربلا، امت کے مقتدی ہیں شہیدان کربلا، ملت کے رہنما ہیں شہیدان کربلا، امت کے ملت کے رہنما ہیں شہیدان کربلا، اسلام کا وقار رہا جن کے نام سے، اسلام کا وقار رہا جن کے نام سے، اسلام کا وقار رہا جن کے نام سے، وہ خاص باخدا ہے شہیدان کربلا، وہ خاص باخدا ہے شہیدان کربلا، سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ ہاتھ میں، ذرا زور سے کہہ دیجئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی حکومتوں کی لالچ دی گئی کہ امام حسین تمہیں زر چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، حکومت چاہیے، مگر تم یزید کی بیعت کر لو۔ امام علی مقام نے کہا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، میرا سر تن سے جدا ہو جائے، مگر میں کسی فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ یزید فاسق و فاجر تھا، ظالم تھا، نمازوں کو چھوڑنے والا تھا، حدود اللہ کو پامال کرنے والا تھا، لہذا میں یزید کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا۔ اسی کو نقشہ کھینچتے ہوئے مفتی رجب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ ہاتھ میں، مردان باحیا ہے
شہیدان کربلا مردان باحیا ہے، شہیدان کربلا اپنے لہو سے سبز کیا کشتے دین کو، اپنے لہو سے سبز کیا کشتے دین کو، وہ ابر پرسخا ہیں شہیدان کربلا، وہ ابر پرسخا ہیں شہیدان کربلا، اصحاب انما ہے شہیدان کربلا، ارباب اتقا ہے شہیدان کربلا، ایمان کو بچایا بچایا نہ جان کو، ذرا زور سے کہہ دو، ایمان کو بچایا بچایا نہ جان کو، کیا خوب پارساں ہے شہیدان کربلا، کیا خوب پارساں ہے شہیدان کربلا، ارباب اتقا ہے شہیدان کربلا، ان کی شہادتوں میں صداقت کا راز ہے، ان کی شہادتوں میں صداقت کا راز ہے، ایک سر کبریا ہے شہیدان کربلا، ایک سر کبریا ہے شہیدان کربلا، اصحاب انما ہے شہیدان کربلا، ارباب اتقا ہے شہیدان کربلا، توصیف میں زبان نبوت کا ہے بیان، توصیف میں زبان نبوت کا ہے بیان، وہ صاحب صفا ہے شہیدان کربلا، وہ صاحب صفا ہے شہیدان کربلا، اصحاب انما ہے شہیدان کربلا، ارباب اتقا ہے شہیدان کربلا، وہ اہل بیت فائز غوث مصطفیٰ، وہ اہل بیت فائز آغوش مصطفیٰ، ارکان اہتداء ہے شہیدان کربلا، ارکان اہتداء ہے شہیدان کربلا، اصحاب انما ہے شہیدان کربلا، ارباب اتقا ہے شہیدان کربلا، انبوہ غم اور علم کے ہجوم میں، انبوہ غم اور علم کے ہجوم میں، کس طرح مبتلا ہے شہیدان کربلا، کس طرح مبتلا ہے شہیدان کربلا، لیکن چھوٹے نہ ہاتھ سے حبل متین حق، لیکن چھوٹے نہ ہاتھ سے حبل متین حق، کیا رب کے اولیاء ہے شہیدان کربلا، کیا رب کے اولیاء ہے شہیدان کربلا، لازم ہے جن کی پیروی مذہب میں اے رجب، لازم ہے جن کی پیروی
مذہب میں اے رجب وہ پے کرے وفا ہے، شہیدان کربلا وہ پے کرے وفا ہے، شہیدان کربلا اصحاب انما ہے، شہیدان کربلا ارباب اتقا ہے، شہیدان کربلا. جھوم کے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، جب انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا ہے اور کسی طرح سے حکومت کا اسے ڈر نہیں ہوتا ہے تو وہ انسان بڑے سے بڑا گناہ اور بڑے سے بڑا ظلم کا کام وہ کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے. لیکن جس کو اللہ اس کے رسول کا خوف ہوتا ہے وہ ظلم کرنے سے، ستانے سے، کسی کو پریشان کرنے سے وہ باز رہتا ہے. اسی طرح سے یہ یزیدی فوج، نہ ان کو اللہ اس کے رسول کا خوف تھا، نہ حکومت وقت کا ان کو خوف تھا، نہ کسی دنیا کے کسی انسان کا نہیں خوف تھا کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے. یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے امام علی مقام اور ان کے رفقا کو بے دردی کے ساتھ 3 دن کے بھوکے پیاسے میدان کربلا میں امام علی مقام ان کے رفقا کو شہید کر دیا. لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے شہید تو کر دیا، مگر دنیا میں آج ان کا نام لوگ کس طرح سے لیتے ہیں. آج یزید اور یزیدیت وہ ختم ہو گئی، اور امام علی مقام کا نام پہلے بھی روشن تھا اور آج بھی روشن ہے، اور قیامت تک امام علی مقام اور شہیدان کربلا کا نام وہ روشن رہے گا. حضرات گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے فرزندوں کے شہید ہونے کے وقت آقا علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی ہے. اللہ اکبر. آپ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع، جن کی زوجہ جن کا نام سلمہ تھا، ان کا بیان ہے کہ میں جا کر کے حضور کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہی ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہیں کہ آپ اس طرح سے زار و قطار کیوں رو رہی ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہوئی ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے سلمہ میں کیا بتاؤں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے زلف مبارک میں گرد و غبار بھرے ہوئے ہیں، آپ کی ریش مبارک داڑھی مبارک میں گرد و غبار لگے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام پریشان ہیں، غمزدہ ہیں، کبیدہ خاطر ہیں. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس طرح سے اپنے رخ انور کو آپ نے اس طرح سے کیوں بنائے ہوئے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہوئی ہے؟ کیا آپ کے زلف عنبری میں، آپ کے ریش مبارک میں گرد و غبار ہے، زلفیں الجھی ہوئی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے ام سلمہ، میں ابھی اپنے بیٹے امام حسین کی قتل گاہ سے آ رہا ہوں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ امام علی مقام اور دشت شہید کربلا اور کربلا والے جتنے بھی شہید ہو گئے تھے ان کے مقصد سے آ رہے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں غمزدہ ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دوپہر کے وقت ایک خواب دیکھا
اس خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے مبارکہ پہ گرد و غبار ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں سرخ قسم کی کوئی چیز تھی. میں نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا آقا علیہ السلام آپ اس طرح سے پریشان کیوں ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس میں میدان کربلا میں اس جگہ گیا تھا جہاں میرا نواسا امام علی مقام کو شہید کیا تھا اور صبح سے شام تک میں شہیدوں کو خون کو اس بوتل میں بھر رہا ہوں اور بھرتے بھرتے میرے بازو تھک چکے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس واقعے سے اس خواب سے آپ اندازہ لگائیے کہ آقا علیہ السلام کو اپنے شہیدوں اپنے نواسوں کے شہیدوں پر کتنا بڑا صدمہ ہوا ہے. حضرات گرامی آقا علیہ السلام کو تو صدمہ ہوا، ملائکہ مقربین اور وہاں پہ جو با وفادار انسان تھے ان کو بھی تکلیف ہوئی اور عرش و فرش کے ملائکوں کو بھی تکلیف ہوئی اور رہتی دنیا تک کوئی اس واقعے کو بھلا نہیں سکتا. لیکن ان قاتلین امام حسین کو سوچنا چاہیے کہ دنیا میں انہیں کس نام سے پکارا جائے گا، کس طرح سے ان کا نام لیں گے. آج جب بھی کوئی نام لیتے ہیں تو ان پر اللہ اس کے رسول کی لعنت بھیجتے ہیں. اور لعنت کیوں نہ بھیجیں کہ انہوں نے ایسا گھنونا کام کیا کہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے خون امام علی مقام کو انہوں نے اپنے ہاتھوں خون امام حسین سے اپنے ہاتھوں کو رنگا اور انہوں نے ایسے بدبختی کا ثبوت دیا کہ رہتی دنیا تک لوگ ان پر لعنت کرتے رہیں گے. یزید پلید نے تقریباً 3 سال تک حکومت چلائی اور مقام حمص کا اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا. عراق اور حجاز اور شام کے لوگوں نے حتی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی. شام اور جو ہے کیا کہتے ہیں حجاز اور یمن اور عراق اور خراسان کے لوگوں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. شام اور مصر کے لوگوں نے یزید کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے معاویہ کے ہاتھوں پر بیعت کی. چونکہ یزید کے باپ کا جو نام تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول اور کاتب وحی اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت قریبی رشتوں میں سے اور آپ آقا اسلام کے بہت چہیتے صحابی تھے. لیکن یزید کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اپنے ابا کے نام پر اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا. تو یزید کے انتقال کے بعد جو ہے یزید کے بیٹے معاویہ کو سمجھ رہے ہیں نا، اب میں اس کو ابن یزید کہوں تو بھی سمجھ جانا یزید کا بیٹا، اور اگر میں معاویہ کہوں یزید کے بعد معاویہ تخت نشین ہوا تو یہ سمجھ جانا کہ یزید نے اپنے بیٹے کا نام اپنے ابا حضور کے نام پہ معاویہ رکھا تھا. تو یزید کے انتقال کے بعد جو ہے معاویہ کو تخت نشین دمشق کے تخت نشین پہ بٹھایا گیا. لیکن وہ پہلے بھی بیمار تھا اور بیماری کے عالم میں جو ہے تخت پر بٹھایا گیا. تقریباً 2-3 مہینہ یا 40 روز تک وہ حکومت کے تخت پر بیٹھا اور بیماری کے عالم میں اس کا انتقال ہوا. انتقال ہونے کے بعد مگر یزید تو بڑا بدبخت تھا اور اس کا بیٹا جو معاویہ تھا بہت ہی نیک بہت ہی پرہیزگار تھا. اللہ اس کے رسول کا خوف اس کے دل میں رہتا تھا. جب تک وہ حکومت کے تخت پر بیٹھا رہا اس نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، اس نے کوئی مہم نہیں چھیڑا، کسی مطلب فوج کشی بھی نہیں کی، کوئی جنگ کی طرف کسی کو بھیجا بھی نہیں. خاموشی کے ساتھ وہ حکومت کی تخت پر بیٹھا رہا. لیکن 40 دن کے بعد یا 2-3 مہینے کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد لوگوں نے کہا اے ابن یزید، اے یزید کے بیٹے معاویہ، تمہارا آخری وقت ہے، اپنی جگہ پر کسی
کو خلیفہ مقرر کر دو۔ تو ابن یزید، یزید کے بیٹے نے کہا کہ جس حکومت کی حلاوت اور مٹھاس میں نے نہیں دیکھی ہے، میں نے نہیں پائی ہے، تو میں کسی کو اس کی تلخی میں مبتلا نہیں کر سکتا، کسی کو اس جو خلیفہ نامزد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے جب تک حکومت کو سنبھالا میں نے اس میں کوئی مٹھاس اور حلاوت نہیں پائی ہے، لہذا میں اپنی جگہ پہ کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کروں گا۔ آخرکار جو ہے ابن یزید، یزید کے بیٹے کے انتقال کے بعد، جیسا کہ میں نے بتایا کہ عراق اور جو ہے کوفہ کے لوگ، عراق اور حجاز کے لوگوں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، کچھ دنوں کے بعد مروان نے فوج کشی کی اور کوفہ پہ اس نے اپنی حکومت جما دی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک وہ کوفہ کا گورنر ہو گیا، اور عبد الملک کے بعد جو ہے دمشق کا کیا کہتے ہیں کوفہ کا گورنر اس وقت مختار ثقفی، عبد الملک کے زمانے میں مختار ثقفی وہ کوفہ کا گورنر ہوا، اور جیسے ہی مختار ثقفی کوفہ کا گورنر بنا، اس نے اعلان کر دیا کہ اے لوگو، قاتلین امام حسین کا میں ضرور بدلہ لوں گا، ورنہ مجھ پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہو اگر میں امام حسین کے قاتل کا بدلہ نہ لوں۔ اس طرح سے اس نے قسم کھائی اور کہا کہ اے کوفہ کے لوگوں، مجھے جو ہے کربلا جانے والے یزید کے طرف سے جو گئے تھے، ان سپاہی یزید میں جو گئے تھے ان کا نام بتاؤ، میں ہر ایک سے امام حسین کے قتل کا بدلہ لوں گا۔ اور تخت پر بیٹھتے ہی اس نے اعلان کیا کہ میں جو ہے کل ایک ایسے شخص کو میں قتل کروں گا کہ جس سے مومنین اور ملائکہ مقربین بھی اس سے ناراض ہوں گے۔ تو آپ کے یہ مختار ثقفی کے بعد میں حیثم بن اسود نقی بیٹھا ہوا تھا، وہ سمجھ گیا کہ مختار ثقفی کل جو ہے ایک ایسے شخص کو قتل کرے گا جس کا نام عمر ابن سعد ہے، جو یزیدی فوج کا سپہ سالار ہے۔ تو حیثم بن اسود جب سنا کہ اس طرح سے اس نے اعلان کیا ہے، تو جا کر کے عمر ابن سعد کو رات کے وقت میں اپنے بیٹے کے ذریعے خبر کر دیتا ہے کہ عمر ابن سعد، تم اپنی حفاظت کرو ورنہ مختار ثقفی تم کو قتل کر دے گا۔ دوسرا دن جب ہوا تو مختار ثقفی نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو بھیجا کہ جاؤ عمر ابن سعد کا جو ہے سر کاٹ کر کے میرے پاس لے آؤ۔ پہلے تو بلا کر کے بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا لاؤ ایک آدمی کے ذریعے سے عمر ابن سعد کو۔ تو جب وہ آدمی بلانے کے لیے گیا تو عمر ابن سعد تو نہیں آیا، مگر اپنے بیٹے حفص کو مختار ثقفی کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد مختار ثقفی نے اپنے کوتوال ابو عمرہ سے کہا، اے ابو عمرہ، جاؤ عمر ابن سعد کا سر کاٹ کر کے میرے پاس لاؤ۔ مختار ثقفی کا بھیجا ہوا کوتوال ابو عمرہ جا کر کے عمر ابن سعد کے گھر کا گھیراؤ کرتا ہے۔ گھیراؤ کرنے کے بعد اپنی تلوار سے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیتا ہے۔ جدا کرنے کے بعد ابو عمرہ وہ سر جو ہے مختار ثقفی گورنر کوفہ کے پاس لا کے رکھ دیتا ہے، اور مختار اس کے بیٹے سے کہتا ہے حفص سے، اے حفص، یہ تیرے سامنے جو سر رکھا ہوا ہے اسے پہچانتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ تو میرے باپ کا سر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اس کا بیٹا حفص۔ کہا کہ اب ان کے بعد مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مختار ثقفی نے کہا کہ اب تو جی بھی نہیں سکتا ہے۔ مختار ثقفی نے حکم دیا کہ عمر ابن سعد کا سر تو کاٹ کر کے لایا گیا ہے،
مگر اس کے بیٹے کا سر میرے سامنے جو ہے وہ کاٹا جائے۔ حکم ہوا، فوراً تلوار اٹھی اور اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا گیا۔ مختار ثقفی نے اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، امام علی مقام کے سر کے بدلے میں اس کے باپ کا سر ہے اور علی اکبر کے سر کے بدلے میں اس کے بیٹے کا سر ہے۔ پھر اس کے بعد مختار ثقفی نے کہا کہ اگر میں خاندان قریش کے کئی دستوں کو میں قتل کر دوں تو امام علی مقام اور ان کے بیٹے علی اکبر کے سر کے برابر کیا، امام علی مقام کی انگلی کے برابر ان قریش کے قریش کے سر امام علی مقام کی انگلی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس طرح عمر ابن سعد کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، قتل کیا مختار ثقفی نے۔ اس کے بعد جو خولی ابن یزید وہ بدبخت شخص تھا جس نے امام علی مقام کے سر مبارک کو ان کے تن سے جدا کیا تھا، وہ خولی بن یزید۔ مختار ثقفی نے کہا اپنے کوتوال سے کہ اے ابی عمرہ، جہاں تم کو ملے خولی یزید کا سر کاٹ کر کے میرے پاس لاؤ۔ ابو عمرہ جو ہے کوتوال گیا اور خولی بن یزید کے گھر کو گھراؤ کر کے اس کو گرفتار کیا۔ گرفتار کر کے وہ مختار ثقفی کے پاس گورنر ہاؤس میں اس کو پکڑ کر کے لا رہا تھا۔ اتفاق سے مختار ثقفی کوفہ کے شاہراہ پر جو ہے وہ جا رہے تھے، راستے پہ جا رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ میرا کوتوال خولی بن یزید امام حسین کا قاتل اس کو پکڑ کر کے لا رہے ہیں تو گورنر ہاؤس تو نہیں لے گئے، وہیں پہ کہا کہ خولی بن یزید کو یہیں پہ اس کو قتل کرو۔ آپ کے کوتوال نے اس کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد مختار ثقفی نے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو، آگ لگا دو، اس کے جسم کو اسی میں ڈال دو۔ اور جب آگ بھڑک گئی تو خولی بن یزید جس نے امام علی مقام کے سر مبارک کو تن سے جدا کیا تھا، مختار ثقفی نے اپنے سامنے آگ میں جلوایا اور اس وقت تک وہاں پر کھڑا رہا جب تک کہ وہ خاکستر نہ ہو گیا، جل بن کے راکھ ہو گیا۔ پھر وہاں سے مختار ثقفی آگے بڑھتا ہے۔ حضرات گرامی، اسی طرح سے ایک دن وقت آتا ہے شمر دل جوشن جی جو بہت بڑا کم وقت نالائق تھا، جس نے امام علی مقام کے قتل پر اس نے یزیدیوں کو ابھارا تھا، عمر ابن سعد کے اوپر پریشر ڈالا تھا، عبید اللہ ابن زیاد کو مشورہ دیا تھا کہ اے عبید اللہ ابن زیاد، عمر بن سعد سے کہو کہ وہ امام علی مقام سے صلح نہ کریں بلکہ سپاہی یزید کو لے کر کے ان پر حملہ کر دیں۔ یہ شمر لعین ہے۔ شمر لعین کے لیے گرفتاری کے لیے مختار ثقفی نے اپنے کوتوال کو بھیجا اور اپنے جو ہے غلام عبداللہ اس کا نام ضربی تھا، ضربی غلام کو بھیجا۔ تو جب شمر دل جوشن کو اور اس کے ساتھ میں مسلم بن عبداللہ زیابی تھا، مسلم بن عبداللہ زیابی اور یہ شمر دل جوشن یہ ساتھ میں تھے۔ جب ان دونوں کو پتہ چلا کہ ہم گرفتار ہو جائیں گے کوفہ میں، تو یہ لوگ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے کوفہ سے فرار ہونے لگے۔ مختار ثقفی نے اپنے غلام ضربی کو حکم دیا کہ ان کو گرفتار کر کے لاؤ، انہیں قتل کرو، ان کے سر کو میرے پاس لاؤ۔ تو مختار ثقفی کا غلام ضربی نے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے ان دونوں کا پیچھا کیا۔ گھوڑا دوڑاتے ہوئے ایک ایسا مقام آیا کہ ابھی شمر کے پاس پہنچ جائے گا۔ شمر نے اپنے ساتھی مسلم بن عبداللہ زیابی سے کہا کہ تم اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کے تم آگے نکل جاؤ، شاید یہ پیچھے جو غلام آ رہا ہے وہ ہمارے طاق میں آ رہا ہے۔ تو مسلم بن عبداللہ زیابی وہ آگے بڑھ گیا اور مختار ثقفی کا غلام جو ہے وہ ضربی ابھی شمر کے پاس پہنچ کر کے حملہ ہی کرنا چاہتا تھا کہ شمر اپنے گھوڑے کو کاوا دے کر کے ادھر ادھر راستہ کاٹ رہا تھا۔ شمر نے جب دیکھا کہ ضربی بہت آگے نکل چکا ہے اور اس کے جو ساتھ والے تو پیچھے رہ گئے، تو اس نے مڑ کر کے ایسا ضربی پہ حملہ کیا
کہ ضربی کی کمر ٹوٹ گئی اور وہیں پہ وہ شہید ہو گئے۔ سپاہیوں کے ذریعے سے ان کی لاش مختار ثقفی کے پاس لائی گئی تو مختار ثقفی نے کہا کہ اگر یہ ضربی ہم سے مشورہ کیا ہوتا تو میں شمر لعین کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ کہتا کہ اسے گرفتار کر لو۔ آخر کار مختار نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو حکم دیا کہ کسی طرح سے بھی ہو سکے تم شمر لعین کو میرے پاس لے کر کے آ جاؤ۔ اب آپ کا کوتوال ابو عمرہ جاتا ہے، شمر لعین جا کر کے ایک دریا کے پاس ایک گاؤں رہتا ہے جہاں پہ ٹھہر جاتا ہے، اس کے ساتھ میں مسلم بن عبداللہ زیابی بھی رہتا ہے۔ رات کا سناٹا ہوا تو ان کے ساتھ میں جو زیابی تھا اس نے کہا اے شمر میں یہاں پہ تیرے ساتھ میں نہیں رہ سکتا کیونکہ یہاں پہ ریچھ بہت ہے جس کی وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ شمر نے کہا میں تو یہاں 3 دن تک گزاروں گا، 3 دن رہنے کے بعد پھر یہاں سے جاؤں گا۔ آخرکار جو ہے وہ زیابی وہاں سے چلا گیا۔ شمر لعین وہاں پر ٹھہرا رہا اور دیکھا کہ فوجوں کی آہٹ، لشکریوں کی آہٹ ہو رہی ہے تو یہ چونک گیا۔ وہاں سے جانے کے بعد ایک گاؤں میں ایک کسان کو مارا پیٹا اور کہا کہ مصعب بن زبیر کو یہ میرا جو امیر جماعت ہے اس کو یہ رقعہ دے دینا۔ مگر وہ کسان وہ رقعہ لے کر کے مصعب بن زبیر کے پاس تو نہیں پہنچا، مگر دوسرے گاؤں میں جا کر کے اپنے کسان بھائیوں سے مدد چاہی کہ مجھے شمر نے بہت ہی مارا پیٹا ہے۔ اور اتفاق سے ابو عمرہ کوتوال اپنے لشکریوں کے ساتھ شمر کے مقابلے کے لیے ان کی فوج آ رہی تھی۔ جب اس کسان کو پتا چلا کہ ابو عمرہ مختار ثقفی کا بھیجا ہوا کوتوال ان کے ساتھ میں فوج آ رہی ہے شمر کو گرفتار کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، تو اس کسان نے چپکے سے بتا دیا مختار ثقفی کی فوجوں سے اور کوتوال سے ابو عمرہ سے بتا دیا کہ فلاں جگہ شمر جو ہے وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے، تم جا کر کے اس کا مقابلہ کرو۔ ابو عمرہ اپنے سپاہیوں کو لے کر کے اس گاؤں میں گئے جہاں شمر بیٹھا ہوا تھا، گئے اور چاروں طرف سے گھیر لیا۔ گھیرنے کے بعد جو ہے اسے گرفتار کیا۔ گرفتار کرنے کے بعد اسے مختار ثقفی کے پاس لا رہے تھے۔ لانے کے بعد جو مختار ثقفی نے کہا کہ اس کو بے دردی سے قتل کیا جائے، اس کے ہاتھ پیر کو کاٹا جائے۔ ہاتھ پیر کو کاٹنے کے بعد جو ہے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کیا گیا۔ اس کے بعد کتوں کے حوالے مختار ثقفی نے کہہ دیا کہ یہ قاتلین امام حسین میں سے ہے، لہذا اس کو نہ دفن کیا جائے بلکہ اس طرح سے کتوں کے حوالے کر دیا۔ کتوں نے اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا لیا۔ حضرات گرامی، اس طرح سے مختار ثقفی نے وہ بہادری کا جوہر دکھایا کہ قاتل امام حسین سے ایک ایک کا بدلہ لیا۔ اور جانتے ہو تاریخوں میں آیا ہے کہ امام علی مقام کہ شہید کرنے کے لیے جو بھی کوفہ گیا تھا یا جو حمایت کی وہ کسی نہ کسی عذاب میں ضرور مبتلا ہو گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد یہ ایسا بدبخت انسان تھا جو کوفہ کا گورنر بنا ہوا تھا، عمر ابن سعد سپاہی عزیز کا وہ امیر لشکر تھا، سپہ سالار تھا۔ عمر ابن زیاد ایسا بدبخت انسان تھا کہ جس نے امام علی مقام کی شہادت پر اپنے فوجیوں کو بھیجا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا کو بے دردی سے اس نے جو شہید کروایا وہ عبید اللہ ابن زیاد۔ مختار ثقفی کو جب معلوم ہوا کہ عبید اللہ ابن زیاد فلاں جگہ پر ہے تو اپنے کوتوال کو بھیج کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو گرفتار کیا۔ مگر عبید اللہ ابن زیاد سوچتا تھا کہ ہمارے اچھے جو ہے رسوم ہے اور مختار ثقفی سے ہمارے اچھے تعلقات سے تو مجھے قتل نہیں کرے گا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد کو جو ہے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد بے دردی سے اسے قتل کیا گیا اور قتل کرنے کے بعد اسے نیست و نابود کر دیا گیا اور اسے بھی ہلاک کر دیا گیا۔ اس طرح سے یکی بعد دیگر تقریباً 6000 کوفیوں کو مختار ثقفی نے قتل کروایا، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ کوفی مارے گئے۔ جیسے جیسے اس کو پتہ چلتا تھا ویسے ویسے ان کو وہ قتل کرتا تھا۔ اور جو امام علی مقام کے قتل کے لیے میدان کربلا میں جو بھی گیا تھا
وہ کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا ہوا۔ زید ابن رقاد وہ شخص تھا جس نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا کوفہ کے شہر میں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر زید ابن رقاد نے ایسی تیر ماری تھی کہ آپ نے جب اپنے پیشانی کا بچاؤ کیا تو وہ تیر آپ کی پیشانی میں جب پیوست ہوئی تو آپ کا ہاتھ بھی پیوست ہو گیا، دوسری تیر اس نے چلائی تو آپ کی شکم مبارک میں لگ گیا، اس طرح سے آپ شہید ہو گئے۔ زید بن رقاد کے بارے میں معلوم ہوا تو مختار ثقفی نے جو ہے اس کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا، اور اس کو ایک ایسا مرض ہو گیا کہ اس کے پیٹ میں جلن بہت ساری ہوتی تھی، پانی پیتا تھا مگر اس کی جلن نہیں جاتی تھی، اس کی پیٹھ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی تھی کہ پیچھے آگ جلا کر کے اس کو گرم کیا جاتا تھا، اور اس کا پیٹ اتنا جلن، اس کے پیٹ میں اتنی جلن ہو جاتی تھی کہ وہ برف اور پانی ڈال کر کے اپنے پیٹ کو ٹھنڈا کرتا تھا، اتنا پانی پیتا تھا، اتنا پانی پیتا تھا کہ کئی گھڑے پانی پی جاتا تھا، اسی پانی کو پیتے پیتے وہ مر گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ حضرات گرامی، اس طرح سے قاتلین امام حسین کا برا انجام ہوا کہ دنیا نے دیکھا کہ ان کے قاتلین کا اتنا برا انجام ہوا، اس کو دیکھ کر کے لوگوں نے عبرت حاصل کر لی، مگر بعد یزید کی بربریت، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو جانے کے بعد میدان کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ تمام شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور یہ عمر ابن سعد جو سپاہ یزید کا یہ سپہ سالار تھا، شام ہوئی، رات ہوئی تو ایک میدان کربلا میں ٹھہر گیا، اور امام علی مقام کا لوٹا ہوا قافلہ وہ بھی ایک جانب میدان کربلا میں ٹھہر گیا، جس میں بیمار زین العابدین تھے اور کچھ بچے تھے، اور آپ کی بہن حضرت زینب تھی، آپ کی بیوی ام رباب تھی، اس طرح سے چند نفوس قدسیہ جو بچے تھے وہ بھی کھلے میدان میں، کیونکہ جب میدان کربلا میں امام علی مقام شہید ہو گئے تھے تو یزیدیوں نے امام علی مقام کے خیمے کو آگ لگا دی تھی اور ان کے جوانوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی تھی، خواتین اسلام کے سروں سے دوپٹہ چادریں کھینچ لی گئی تھیں، مگر اس کے باوجود نے حق کے شیروں نے وہ مقابلہ کیا کہ وہ چاہتے تو یزید کی بیعت کر لیتے، لیکن اس کے باوجود بھی امام زین العابدین اور ان کے جو بچے اور رفقا تھے، ان کے جو حضرت زینب تھی، مگر انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اور کھلے میدان میں رات بھر میدانی کربلا میں شہیدوں کی لاشوں کے سامنے رہتے ہوئے ان کی لاشوں کی نگرانی کر رہی تھی۔ جل گیا خیمہ اطہر لیکن دن پر آنچ نہیں آنے دی، جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی، مرحبا جرأت ابن حیدر سردیا بات نہیں جانے دی، سردیا بات نہیں جانے دی۔ جب صبح ہوئی تو عمر ابن سعد جو یزیدی سپاہ کا سپہ سالار تھا وہ اٹھا، اور وہ یزیدی جو قتل کیے گئے تھے صبح اٹھا، ان پہ نماز جنازہ پڑھی اور انہیں دفن کر دیا، مگر امام علی مقام بے گور و کفن کی لاش پڑی ہوئی ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کے جسم نازنین کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اس طرح سے امام علی مقام ان کے رفقا کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور صبح ہی امام علی مقام کے بچے ہوئے قافلے کو وہاں سے کوفہ جانا تھا، اور کوفہ سے پھر یزید کے یہاں دمشق جانا تھا۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قافلہ جب دیکھا کہ میدان کربلا سے یزیدی اور ابنی عمر ابن سعد جب چلا گیا تو کوفہ کے جو ہے جانب جو ہے ایک گاؤں تھا، قبیلے بنی اسد کے لوگ جو غادریہ گاؤں میں رہتے تھے، وہ لوگ آئے اور امام علی مقام ان کے رفقا کے تمام شہیدوں کی لاشوں کو دفن کیا۔ اس طرح سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے رفقا کی لاشیں دفن ہوئی، اور وہاں سے
یزید پلید کا وہ عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر بنا تھا، اس نے کہا کہ امام علی مقام کے قافلے والوں کو جو بچے ہیں ان کو اونٹوں پر سوار کیا جائے۔ اونٹوں پہ سوار کر کے امام علی مقام کی سر مبارک کو نوکے نیزہ پہ رکھ کر کے کوفہ کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ اس طرح سے گھمایا گیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کے گھر کے خاندان کے لوگ بھوکے پیاسے چل رہے ہیں، حضرت زینب بھی چل رہی ہیں۔ امام علی مقام کا سر مبارک ابھی کوفہ پہنچنے والا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ امام علی مقام کی زبان مبارک سے قرآن مقدس کی تلاوت ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ گویا کہ امام علی مقام یہ آواز دے رہے ہیں کہ اے لوگوں، جو اللہ کی راہ میں شہید کیا جاتا ہے وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے۔ اور امام علی مقام نے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے دیا کہ یزیدیوں کے جو ہے ان کے سر مبارک کو نوکے نیزہ پہ رکھا گیا تھا۔ امام علی مقام نے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے دیا کہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ امام علی مقام کا وہ سر مبارک جو کوفہ کے بازاروں میں گھمایا گیا تھا، تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تو وہاں شور مچا ہوا تھا، وہاں پہ جشن منایا جا رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ آج کوفہ میں کس کا جشن منایا جا رہا ہے؟ کہا کہ آج امام علی مقام کے لوٹے ہوئے قافلے کو اور ان کے سر مبارک کو جو ہے کوفہ میں لایا جا رہا ہے۔ تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ امام حسین کا سر مقدس کس راستے سے آ رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ باب الساعہ سے آ رہا ہے۔ اب وہ صاحب رسول اللہ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب الساعہ کے راستے پر کھڑے ہو گئے۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا لٹا ہوا قافلہ اونٹوں پر اور پیدل چل رہے ہیں، اور امام علی مقام کے جو ہے سر مبارک کو نوکے نیزہ پر رکھے ہوئے اور لوگ آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جو نوکوں پہ رکھا ہوا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے مشابہ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قافلے میں تھی۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اے زینب تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت زینب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں آپ کی نانا جان، کہا میں صحابی ہوں۔ تو حضرت زینب نے کہا کہ میرے بھائی امام حسین کے سر مقدس کو ہم سے اور آگے کروا دیجئے تاکہ لوگ ہمارے قریب نہ رہیں۔ تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 درہم ان یزیدیوں کو دے کر کے اور امام علی مقام کے سر مقدس کو سب سے آگے کر دیا۔ امام علی مقام کا سر مقدس لے کر کے وہ کوفی جب دمشق یزید کے پاس جا رہے تھے تو ایک گرجا گھر کے پاس ٹھہرے۔ اس گرجا گھر کے پاس جب ٹھہرے تو دیوار پہ ایک شعر لکھا ہوا تھا، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدی یوم الحساب۔ اس گرجا گھر کی دیوار پہ ایک قلم نمودار ہوا جو خون سے لکھا ہوا تھا کہ کیا امام حسین کے قاتلین کیا یہ امید کرتے ہیں کہ کل میدان قیامت میں ان کے آقا، ان کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان قاتلین حسین کی شفاعت کریں گے؟ تو لوگوں سے پوچھا گیا، ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ شعر کب سے لکھا ہوا ہے؟ کہا کہ مجھے جو ہے اس کے لکھنے کی خبر تو نہیں ہے، مگر یہ معلوم ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 برس پہلے سے یہ شعر لکھا ہوا ہے۔ اللہ جب اس گرجا گھر کے راہب نے ان لوگوں سے پوچھا یہ سر مقدس کس کا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ نبی کے نواز امام علی مقام کا سر مقدس ہے۔ تو اس نے کہا کہ 10,000 درہم لے لو اور امام علی مقام کے سر مقدس کو ایک رات کے لیے میرے حوالے کر دو۔ وہ درہم و دینار کے لالچی یزیدیوں نے 10,000 درہم اس راہب سے لیا اور اس کے بعد سر مقدس کو امام علی مقام کے سر مقدس کو اس راہب کے حوالے کر دیا۔ وہ راہب اپنے کمرے خاص میں جاتا ہے، امام علی مقام کے چہرے سے اور داڑھی مبارک سے زلف مبارک سے گرد و غبار کو صاف کرتا ہے اور آپ کے چہرے مبارک کو دھوتا ہے اور مشک و عنبر اور کافور لگا کر کے پورے چہرے کو سجاتا ہے۔ سجانے کے بعد جب رات ہوتی ہے تو اپنے دروازے کو بند کر کے امام علی مقام کے سر مقدس کو اپنے سامنے رکھ کر کے ان کی زیارت کرنے لگتا ہے۔ جیسے زیارت کرنے لگتا ہے اللہ رب العزت کو اس راہب کے ادب کو دیکھ کر کے اس کے دل کی دنیا کو بدل دیا، نور ایمان پیدا کیا۔ وہ راہب کیا دیکھتا ہے
امام علی مقام کے چہرے مقدس سے لے کر کے آسمان تک اللہ کا نور اتر رہا ہے، سبحان اللہ۔ جیسے اس نے دیکھا تو فوراً پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر اس نے صبح کے وقت اس سر مقدس کو ان یزیدیوں کے حوالے کر دیا۔ وہ یزیدی سر مقدس کو لے کر کے اور اس قافلے کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ جب ان یزیدیوں نے اس طرح 10,000 درہم کو جب تقسیم کرنے لگے تو فوراً ٹھیکری ہو گئی تھی، کنکر پتھر بن گیا تھا، اور اس کے ایک طرف لکھا ہوا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ یہ ظالم جو ظلم کرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کو اس سے غافل سمجھتے ہیں؟ اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اس ظالم کیا سمجھ رہے ہیں یہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے، ان کو خود ہی معلوم نہیں۔ ان درہم و دینار کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک طرف ایسے لکھا ہوا تھا۔ حضرات گرامی، جب امام علی مقام کا الٹا ہوا قافلہ جب دمشق پہنچتا ہے، یزید کے پاس امام علی مقام کے سر مقدس کو پیش کیا جاتا ہے، اور وہ یزید کہتا ہے اے امام علی مقام، ہمارا آپ کا اگر براہ راست جو ہے ملاقات ہوتی تو میں آپ کو قتل ہونے نہیں دیتا، میں آپ کو بچا لیتا۔ اور اس کے بعد چھڑی کو لے کر کے آپ کے لبائے مبارک اور آپ کے جسم دانت مبارک پہ اس طرح سے لگاتا ہے، تو وہاں پہ ایک صحابی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے یزید تجھے معلوم نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ نواسے امام حسین ہے؟ ارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے نواسے کے ہونٹ کو چوما کرتے تھے، بوسہ دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے وہ ڈانٹا، یزید کو ڈانٹا، کہا کہ غلام نے دوسروں کو غلام بنا دیا۔ اس طرح سے برا بلا کہتے ہوئے وہاں سے وہ نکل گئے۔ اس کے بعد جو ہے اس طرح سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر مبارک کو حضرت امام زین العابدین لوٹے ہوئے قافلے کے حوالے کر دیا۔ اب وہ قافلہ دمشق سے چلتے چلتے جب مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت امام زین العابدین کی سسکیاں بن گئیں۔ اپنے نانا جان کے روضہ انور پر سارا قافلہ حاضر ہوتا ہے۔ حضرت زین العابدین نے تو بہت صبر و ضبط سے کام لیا، مگر جب گنبد خضرا پہ نظر پڑی، اپنے جو ہے نانا جان کے قبر انور کی زیارت کی، رو رو کر کے عرض کر رہے تھے نانا جان وہ حسین جس کو آپ چوما کرتے تھے، میدان کربلا میں آپ کی امت نے بے دردی کے ساتھ میرے ابو جان کو شہید کر دیا، اور محمد کو بھی شہید کر دیا، اور رافع بن عبداللہ کلبی کو شہید کر دیا، اور میرے بھائی علی اکبر کو بھی شہید کر دیا، میرے چچیرے بھائی امام قاسم کو شہید کر دیا۔ اس طرح سے لٹا ہوا قافلہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں روتا ہوا اپنے گھروں میں جو ہے وہ قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یزیدیوں نے سوچا تھا کہ امام علی مقام کا نام مٹ جائے گا، لیکن قیامت تک ان کا نام زندہ ہے، اور قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ اے حسین تیری شہادت کو سلام، اے امام علی مقام تمہاری عظمت کو سلام، اے امام علی مقام تمہاری بہادری اور شجاعت کو سلام، اے امام علی مقام تمہارے صبر و رضا کو سلام، اے امام علی مقام ہم سب کی طرف سے تمہیں سلام ہو، اور قیامت تک تم پر سلامتی ہوتی رہے گی، اور اللہ کا فرمان لوگوں کو یہ کہتا رہے گا، یہ بتاتا رہے گا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔